اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ قل فرما دیجئے، ادعو تم دعا کرو، تم پکارو اللہ تعالیٰ کو، تم اللہ سے دعا کرو، اللہ کو پکارو، اللہ کو آواز دو۔ او یا ادعو تم آواز دو، پکارو، دعا کرو، الرحمن رحمان سے، تم اللہ کہہ کر دعا کر لو، تم رحمان کہہ کر دعا کر لو۔ تم کہو یا اللہ یہ فلاں میری مشکل ہے دور کر دے، تم کو یا رحمان میری فلاں مشکل ہے دور کر دے، یا اللہ میری آواز سن، میری دعا سن لے، یا رحمان میری دعا سن لے۔ تو اللہ کہہ کر تم پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما این جس نام سے بھی، ما جو بھی، تدعو تم آواز دو، جس نام میں بھی تم آواز دو، فلہو پس اس اللہ کے لیے، الاسماء نام ہیں، الحسنى اچھے اچھے۔ اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، اللہ اور رحمان بھی بہت اچھے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جو بہت اچھے ہیں، جیسے دیگر جگہوں پر ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناموں کے ساتھ پکارو، آواز دو، اس سے دعا کرو۔ تو اللہ کو کسی بھی نام سے پکارا جا سکتا ہے، دعا کی جا سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں تو یہ جو دو نام ذکر ہوئے ہیں نا، ایک ذاتی دوسرا صفاتی، ذاتی ہے اللہ اور صفاتی ہے الرحمن، یہ تو بالاولا اچھے ہیں۔ اصل میں مکہ والے اللہ تعالیٰ کے نام الرحمن سے انکاری تھے، بلکہ بڑی نفرت کرتے تھے۔ قرآن میں سورہ الفرقان میں اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ جب ان سے کہا جاتا رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے رحمان کو سجدہ کریں، انسجد للرحمن، کیا رحمان کو سجدہ کریں ہم؟ اور کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تیری بات مان کر ہم، یہ تیرا حکم مان کر ہم یوں کریں؟ اور یہ کہہ کر ان کی نفرت اور بڑھ جاتی، رحمان سے ان کو اتنی نفرت ہوتی۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور مکہ والوں کے درمیان تحریر ہونے لگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اپنے کاتب سے جو تحریر لکھ رہے تھے، اکتب، چلو بھائی لکھو، میں تمہیں لکھواتا ہوں، لکھو۔ جی کیا لکھوں؟ فرمایا سب سے ٹاپ پہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اوپر جو تحریر بننے جا رہی ہے نا، اس کے سب سے اوپر کیا لکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ کے ساتھ، جن کو کہا یہ ناپاک ہیں، جو نبی پاک کے دشمن ہیں، لیکن ان سے بھی تحریر ہونے جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فگر نہیں نکالا کہ چلو بسم اللہ کی جگہ پہ کوئی فگر لکھ دیتے ہیں، یہ نہ ہو کہ اس کی کوئی بے حرمتی ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا کس کو؟ ملکہ سبا کو۔ کون تھی ملکہ سبا؟ اپنی قوم سمیت سورج کو پوجتے تھے، تو لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسے پتہ چلتا ہے یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، یہ ہر تحریر کے آغاز میں لکھنی چاہیے۔ یہ ہم نے خود سی بہت ساری چیزیں بنا لی ہیں، لو جی بے حرمتی ہوتی ہے، لو جی لوگ پھینک دیتے ہیں، نہیں کوئی بات نہیں ہے، کوئی جان بوجھ کے تو مسلمان پھینکنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسلامی تشخص ہے۔ بہرحال جب آپ نے لکھوایا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مشرکین مکہ کا جو نمائندہ تھا نا سہیل بن عمر بگڑ گیا، وَمَا الرحمن، اے محمد یہ کیا تو لکھوا رہا ہے الرحمن؟
ہم نہیں اس کو جانتے، بلکہ تم پہلے کی طرح لکھو جس طرح ہم پہلے لکھا کرتے تھے، بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت کر دی، اے میرے مصطفیٰ کریم آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ کو تم اللہ کہہ کر پکار لو، یا اللہ تعالیٰ کو تم رحمان کہہ کر پکار لو۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، جس نام کے ساتھ بھی اللہ کو پکارنا چاہو پکار سکتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 الا واحدہ، ایک کم 100، من احصاہا، جو ان کو یاد کر لے، ان کے مطابق عقیدہ رکھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی روشنی میں جڑا رہے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، تو ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ پھر فرمایا وَلَا تَجْهَرْ، اور نہ آپ بلند کریں، بِصَلَاتِكَ، اپنی نماز کے ساتھ، نماز پڑھتے ہوئے اپنی آواز کو زیادہ اونچا نہ کریں، وَلَا تُخَافِتْ، اور نہ آپ آہستہ کریں، پست کریں، ہلکا کریں، بِهَا، اس نماز کے ساتھ، وَابْتَغِ، بلکہ تلاش کریں، بین ذالک، اس کے درمیان، سبیلاً، کوئی راستہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر جب اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے تو آپ اونچی آواز میں تلاوت فرماتے، تو جب آپ اونچی آواز میں تلاوت کرتے نا، مشرکین مکہ جمع ہوتے اور گالیاں دینا شروع کر دیتے قرآن پاک کو اور اللہ تعالیٰ کو جس نے قرآن اتارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری، فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لا تجہر بصلاتک، اپنی نماز میں اپنی آواز کو اونچا نہ کریں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ای بقراءتک، جب آپ نے تلاوت کرنی قرآن پڑھنا نا اس وقت، پھر کیا ہوگا فیسمع المشرکون ویسبون، مشرک سنتے ہیں اور گالیاں بکتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے، ولا تخافت بہا، اتنا آہستہ بھی نہ کریں کہ آپ کے صحابہ جو پیچھے آپ کے نماز پڑھتے ہیں وہ سن ہی نہ سکیں، اتنی آہستہ بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، آپ نے درمیان والا راستہ اختیار کرنا جس کو بتا دیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، یہ اترا ہے دعا کے متعلق۔ جس وقت آپ دعا کرتے ہیں نا تو بہت چیخ چیخ کے، چلا چلا کے، اونچی اونچی آواز میں نہیں، نہ بالکل یہ کہ بندہ اپنی آواز کو بالکل ہی پست ہی کر لے کہ خود کو بھی سمجھ نہ آئے، بلکہ درمیان والا راستہ۔ ایک مرتبہ بلند آواز میں صحابہ ذکر کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی گونگے بہرے کو نہیں پکار رہے، اللہ تعالیٰ کوئی گونگا بہرا نہیں ہے، بلکہ وہ سنتا ہے پورے عزت وقار احترام کے ساتھ، ذرا اپنی آوازوں کے اندر نرمی پیدا کر کے اس اللہ کو پکارو۔ تو یہ تعلیمات ہیں۔ بہرحال ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گزر رہے ہیں تو دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تلاوت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں اور بڑی آہستہ آہستہ آواز کے اندر نا۔ پھر گزر ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ تہجد پڑھ رہے ہیں تو وہ ذرا جلالی طبیعت والے تھے، اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں۔ صبح جب دونوں کی حاضری ہوئی تو فرمایا ابو بکر تم ذرا اپنی آواز اونچی کر لو اور عمر تم ذرا اپنی آواز نیچی کر لو۔ مقصد کیا ہے؟ بہت اونچی آواز میں بھی نہیں، بہت آہستہ آواز میں بھی نہیں، درمیان والی آواز رکھ کر بندہ تلاوت کرے، دعا کرے، قرآن پڑھے، دیگر جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کرے۔ فرمایا وقل، اور فرما دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب سورت کا اینڈ ہو رہا ہے، ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، کیسا خوبصورت ربط ہے قرآن پاک کی سورتوں کا، ابتدا اللہ کی تسبیح سے اور انتہا اللہ کی تعریف سے، ٹھیک ہے، سبحانہ اس سے ابتدا ہوئی اور الحمد سے اختتام ہو رہا ہے۔ فرمایا اور فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی، وہ جو لم یتخذ، نہیں اس نے بنائی، ولدن، اولاد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس لیے کہ اولاد جو ہوتی ہے نا
جس کی اولاد ہوتی ہے اس میں سے ہی ہوتی ہے نا، اس کا خون ہوتی ہے. پھر اولاد ہوتی ہے تو بندے کو اب اس بات کی فکر ہوتی ہے میری وارث بنے گی، یہ میرے بعد معاملات کو سنبھالے گی، یہ میری جانشین ہے. نہ ہو تو فکر ہوتی ہے وہ میرا تو جانشین کوئی نہیں، میرا تو وارث ہی کوئی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے. اس کی نہ بیوی ہے نہ اولاد، نہ اس کو ضرورت، نہ یہ ہے کہ اس نے مر جانا ہے اور اس کا وارث کوئی نہیں، اس کا تو جانشین کوئی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز سے مکمل طور پر پاک ہے، اور اس میں سارے جھوٹے اور غلط گندے عقیدوں والوں کا رد ہو گیا. یہودی کہتے تھے معاذ اللہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، رد ہو گیا، اللہ کا بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کی اولاد ہے ہی کوئی نہیں. عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا بھی رد ہو گیا. مشرکین مکہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کا بھی رد ہو گیا. اور کئی ایک نے کہہ دیا خدا کے نور سے پیدا ہوئے 5 تن، محمد، فاطمہ، علی، حسین، حسن، شعر بنا لیے نا کہ خدا کے نور سے بنے، معاذ اللہ. بہت سارے ایسے، ان کا بھی رد ہو گیا. ہے ہی نہیں اللہ میں سے کوئی، اللہ میں سے کوئی نکلا ہی نہیں ہے، کوئی اللہ کا جز نہیں ہے، اللہ سے کوئی حصہ اس کا الگ ہو جائے ممکن ہی نہیں ہے. اگر یہ مان لیا جائے پھر الحمدللہ کا تقاضا پورا ہی نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے اس کے جز میں سے جو جز حصہ جدا ہوا ہے نا، اب اس کے ساتھ اس کے بہت سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں. وہ اس کی محبت کے آگے مجبور ہو سکتا ہے، وہ اس کے غصے سے ڈر سکتا ہے، وہ اس کو غصہ نہ آ جائے، یہ جلال میں نہ آ جائے. پھر اسی لیے لوگوں نے بڑی من گھڑت قسم کی باتیں بنا رکھی ہیں، وہ جی فلاں کام ہوا، وہ اللہ کا ولی تھا، وہ جلال میں آ گیا اور اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اللہ کے فیصلے ہی بدل ڈالے. یہ پھر ساری من گھڑت قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا میرے مصطفیٰ کریم آپ فرما دیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے. کون ہے اللہ؟ جس کی اس آیت میں پہلی شان یہ ذکر ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی اولاد والا نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں. ولم، اور نہیں، یکن ہے لہو اس کا شریکن، کوئی شریک، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، فی الملک کی، بادشاہت میں. آسمانوں پر بادشاہت اس کی، زمین میں بادشاہت اس کی، فضاؤں میں 14 طبق میں بادشاہ وہ اکیلا ہے. انت ملک السماوات والارض ومن فیہن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں ایک دعا پڑھتے، اس دعا میں متعدد الفاظ ہیں، اللہم انت رب السماوات والارض والے، اور ان کے اندر ایک جملہ یہ بھی ہے اللہم انت ملک السماوات والارض ومن فیہن. اے اللہ آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، 14 طبق اور 14 طبقوں میں جو کچھ ہے سب کا مالک یا اللہ تو ہے. سبحان اللہ، یہ ہے اللہ ہمارا رب. تو اس نے کہا اس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے کہ اس کا کوئی وزیر مشیر نہیں. اس نے کہ مشورہ تو نہیں نہ کرنا ہوتا میں فلاں کام کرنے لگا ہوں، کروں کہ نہ کروں، یا کوئی اور اس طرح سے کوئی اس کا، ایسا ہے ہی کوئی نہیں. نہ اس کو اس بات کی کوئی ضرورت ہے، نہ اس کو اس بات کی کوئی محتاجگی ہے. اگلی بات فرمائی ولم یکن، اور نہیں ہے لہو اس کا، ولی، کوئی ولی، کارساز، کام کرنے والا، من الذل، پستی سے، ذل سے، یعنی اس کے علاوہ ساری کیا ہے مخلوق، وہ خود کیا ہے خالق، وہ مالک ہے، باقی ساری اس کی مملوک ہے. کیا فرشتے، کیا جن، کیا انسان، سب کے سب. اب وہ اللہ خالق شہنشاہ عالم ہو کر اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنا شریک بنا لے، کسی کو اپنا کارساز بنا لے، یہ میرے کام نکالے گا، ٹھیک ہے نا، ایسا ہے ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کسی کو بھی نہیں رکھا. تو یہ 3 چیزیں آ گئیں جو تقریباً ہر مخلوق کے ساتھ بالعموم اور خاص طور پر انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں. ان کو ضرورت ہوتی ہے اولاد کی، ان کو ضرورت ہے اپنی حکومت چلانے کے لیے وزیروں مشیروں کی، سپاہیوں کی، فوجیوں کی، پورے کا پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ایسی. اور اسی طرح سے وہ اپنے ماتحتوں کے اندر سے کتنے اپنے لوگ ہیں جن کو ایسا بنا لیتے ہیں کہ وہ ان کا کارساز ہوتے ہیں، وہ ان کے کام آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا
اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بالکل مبرہ اور پاک ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے اس اللہ کا کوئی بھی ولی دوست نہیں ہے اس لحاظ سے کہ وہ عاجز ہو جائے گا، من الذل، عاجز ہو جانے کے ڈر سے۔ اللہ کو خطرہ ہو کہ میری سلطنت ختم ہو جائے گی اس لیے میں اپنی دوستیاں بڑھا لوں، اپنی پارٹی بڑی کر لوں، یہ نہ ہو کل کلا مجھ سے حکومت چھینی جانے لگے تو پھر جناب میرا کیا بنے گا۔ ایسا بھی اللہ کو کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے۔ اور آخری جملہ فرمایا وَكَبِّرْهُ، اور اس اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیرا، بڑائی بیان کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، پھر آپ کے بعد ہر قرآن پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب ہے کہ اس اللہ کی ہمیشہ عظمت بڑائی کو بیان کرو۔ ان آیات کو اور خاص طور پر یہ آخری آیت کو اہل علم نے جامع آیات میں سے ایک آیت قرار دیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف اور تسبیح اور تحمید، یہ بہت ساری چیزیں جمع ہو گئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شراکت سے پاکیزگی، یہ بہت ساری اللہ نے اپنے حوالے سے اپنی صفات عالیہ اور اپنی شان و عظمت کو جمع کر دیا۔ اور اس صورت کا حسن دیکھیے، ابتدا ہوئی ہے سبحان الذی کے کلمات سے، اور آخر میں کیا، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ اور یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طرف زمین اور زمین میں جو کچھ ہو وہ سارے کا سارا، حتیٰ کہ جس چیز پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ ساری اگر کسی کو مل جائے اور ایک بندہ صرف اتنا پڑھ لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمائے چار کلمات اس سب سے بہتر ہے۔ ہم جتنی مرضی دوڑ لگا لیں، ہم ساری دنیا جہاں جہاں سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی بادشاہ آج تک ایسا نہیں آیا جس نے اتنی بڑی حکمرانی کی ہو، اور وہ بندہ کتنا بڑا بادشاہ ہے جو یہ کلمات پڑھتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل یہ کلمات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ آج اللہ کی توفیق سے یہ سورۃ بنی اسرائیل ہمارے ترجمے میں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الکہف کو شروع کریں گے۔ ہم نے جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے فائدہ مند بنا دے، ہماری دنیا اور آخرت اس کی بدولت اللہ بہترین کر دے، اور اس کے ثمرات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، فرما دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی تم اس اللہ کو پکارو یقین جانو اس اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، اور اپنی نماز یا اپنی تلاوت کے ساتھ آواز کو بہت اونچا نہ کرو، اور نہ ہی اس نماز یا تلاوت کے ساتھ بہت ہی آہستہ کر لو۔ وابتغ بین ذلک سبیلا، بلکہ اس کے درمیان کا رستہ اختیار کرو۔ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، اور فرما دیجئے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، جس کی کوئی اولاد نہیں۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی بادشاہت میں، اس کے ملک میں کوئی بھی شریک نہیں۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ ہی اس کا کوئی کارساز ہے، اس کا کوئی دوست ہے عاجز آ جانے کے ڈر سے۔ وکبرہ تکبیرا، اور اس اللہ کی ہمیشہ بڑائی، کبریائی بیان کرتے رہا کرو۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا